بجا آپ نے کہا اچھا جو وکیل ہے جب وہ لے کے آئے ہماری ایک گاڑی گئی تھی وہاں سے لوگوں کو جیسے پیشی کا پتہ لگا وہاں علاقے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. اچھا آپ یقین کریں پولیس کے کنٹرول سے لوگ باہر تھے, مجھے جانا اسی لیے پڑا. مجھے پولیس والوں نے خود کہا صحیح ہمارے کنٹرول میں نہیں یا خونہ ریزی ہو جائے گی یا گڑبڑ ہوتی ہے. تو مجھے اپنے بیٹے نے بھی فون کیا کہ بھائی آپ بابا آپ آ جائیں ورنہ یہاں گڑبڑ ہو جائے گی کہ آدمی مریں گے. تو مجھے مجبوراً جانا پڑا وہاں پر. میں نے لوگوں کو بولا آپ یعنی گئے تھے پولیس کی درخواست پر کہ امن و امان قائم رہے اور فساد نہ ہو. ہاں فساد نہ ہو. بلکہ میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر فرض کرو لڑکی کہتی ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کرتی تو پولیس والوں کو کہا بھائی تم اپنی گاڑی میں نہیں اٹھانا, میں اپنی گاڑی میں لے کے ہندوؤں کے گھر پہنچا کے آؤں گا. نہیں صحیح, لیکن جب اس لڑکے کی ہتھکڑیاں کھلنے کا ہے پھر تو آپ کی آنکھوں میں فرتے جذبات سے آنسو بھی ہیں, وہ دکھایا انہوں نے. جب اس نے سب نے کہا کہ بھائی وہ لڑکی جو ہے اس نے بیان دے دیے اسلام کے حق میں, تو ظاہر ہے ہر مسلمان کے مجھے کیا ہر مسلمان کے آنکھوں میں آنسو تھے. جو کہ اسلام سے محبت کرتا ہے اس کو خوشی کا. اچھا آپ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, وہ تو بڑی لبرل پروگریسو جماعت ہے اور اس کی تو اقلیتوں کے بارے میں بڑا منشور ہے, بی بی شہید کا, ذوالفقار علی بھٹو کا. تو جب آپ کی طرف سے ان کا اپنا ایک منشور ہے, تاریخ ہے, جب آپ کی طرف سے اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے آپ کو نہیں سرزنش کی جاتی؟ بھائی بات ہے پیپلز پارٹی کب کہتی ہے کہ قانون کی پاسداری نہ کریں, یا تو یہ کریں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھائیں. تو یا تو اسلامی جمہوریہ ہٹا دیں, اسلامی ہٹا دیں, جمہوریہ پاکستان کر دیں. جب ہمیں حلف دی جاتی ہے اس میں یہ حلف میں آپ کبھی سنا ہوگا میرا خیال آپ نے. جی میں تو شروع سے ہم اسلام کی پاسداری کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسلام کی پاسداری کیا کرنی ہے؟ خالی نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. یہ نہیں ہے پاسداری کہ کسی مسلمان کی مدد کریں ہم, اور ان کو زبردستی ہندو سے مسلمان کر کے یہ اسلام, یہ لکم دینکم ولی الدین. مطلب کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی زبردستی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں, اور جو زبردستی کرے گا سب سے پہلے میں آگے ہوں گا. کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کسی کو زبردستی. اچھا عبدالحق صاحب بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً آپ کی کالز بھی لے گئے, لیکن چونکہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا میاں صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ عوامی نمائندے, تو آپ کو جب ہندو برادری یہ سمجھے گی کہ آپ ان کی عزتوں کو سرے بازار اچھالتے ہیں اس طرح تاکہ لوگ سمجھیں کہ اچھا جس نے بھی آنا ہے وہاں پر بھی آپ کے پاس جاتے ہیں, اس رنکل کماری کے ایشو کے بعد سندھ میں اس طرح جبری بقول ہندو برادری کے, اور جو میڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنی زیادہ کنورژن جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور دوسرا کہ آپ اس طرح کے کام میں تو ہندو آپ کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کیوں دیں؟ آپ کے اپنے حلقے میں جہاں سے آپ منتخب ہو کر آئے ہیں کتنے ہندو ہیں؟ میرا خیال ہے تقریباً کو 3000 ہو جائیں گے. 3000 جو کہ ہندو ہیں, باقی وہ اقلیت کے دوسرے بھی اور ہیں. اچھا وہ زیادہ ہیں. تو میں نے بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے رات کو 1 بجے 2 بجے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی, تو سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں, میرے بچے پوتے میں پوچھتا ہوں ان کے لیے. اگر کسی نے کوئی لڑکا لڑکی کہیں سے کوئی زبردستی کسی نے اغوا کیا تو آپ یقین کریں کہ ہندو کسی کو فون تھانے میں بعد میں جاتے ہیں, پہلے مجھے کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہمارے ساتھ واقعہ زیادتی ہو گئی ہے. تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ واپس ہو جائے, اور واپس کافی کرائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک اصول کی بات ہے, ان کو بھی پتہ ہے. اور اگر آپ وہاں جائیں انکوائری کریں تو میرا خیال ہے اب بھی وہ لوگ میرے ساتھ ہیں. آپ انکوائری کریں, ہندو 100% میرے ساتھ ہیں اب. اس سب کے باوجود جو ہم دیکھ رہے ہیں, سب کے باوجود یہ وہ نہیں ہے. آپ نے ان کو اتنا دبایا ہوا ہے کہ وہ اس یعنی بغاوت ان کے اندر اس وقت پنپ بھی رہی ہے, اس کے باوجود جو ہے نا وہ اٹھ نہیں سکتی. بھائی اور اتنی قلیل تعداد میں مجھے یہ بتائے, دبائے سے کوئی ووٹ دیتا ہے؟ دبائے سے کوئی ووٹ نہیں دیتا, محبت سے ووٹ دیتے ہیں. آپ میں عرض کروں, آپ جب ان کے لیے میں اپنے جان جوکھے میں رکھ کر سر ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگتا ہوں, ریفل لے کے بھاگتا ہوں, گھومتا ہوں, پھرتا ہوں, ان کے لیے کرتا ہوں, کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اب بھی مجھے ووٹ دیں گے.
اچھا صحیح، چلیں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بات بتائیے کہ مجھے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سچی بات ہے سندھ کی روایات کا، وہاں کی حقیقتوں کا اتنا پتہ نہ ہوگا. مجھے تو میسیجز آتے ہیں، لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں، کچھ ویڈیو پہ فلمیں چلیں، ظاہر ہے کہ ہمیں لگا کہ یار پاکستان کی اقلیت ہے اس طرح. لیکن صحیح آج آپ ٹیلی ویژن آج جب آپ تھے قومی اسمبلی میں، آپ کی موجودگی میں ڈاکٹر عذرا پیجو صاحبہ جو آصف علی زرداری صدر پاکستان کی بہن ہیں، انہوں نے بہت جذباتی تقریر کی اور یہ کہا کہ ہاں ہمارے ایم این اے جو ہیں وہ تحفظ دے رہے ہیں ایسی حرکتیں کرنے والوں کو. چلیں جی، ایک وہ ہوئی. پھر آپ کی اپنی موجودگی میں صحیح نفیسہ شاہ صاحبہ جو کہ آپ کے چیف منسٹر صاحب کی بیٹی ہیں اور وہ سیاست پہ آنے سے پہلے یہ مجھے پتا ہے وہ صحافت کرتی رہی ہے اور بڑی محنتی صحافی تھی. اب صحیح اگر ڈاکٹر عذرا کو اور نفیسہ شاہ کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ انہیں سندھ کا نہیں پتا، اور ایک آپ کی جماعت کا صدر بھی ہے، اس ملک کا صدر بھی ہے، دوسرا آپ کا صوبائی صدر بھی ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ بھی ہے. اس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ آنیسٹلی طور پہ موقع پہ جائیں اور ہندو کے ساتھ جب بات کریں، اگر وہ خود کہہ دیں کہ بھائی ہمارے میاں صاحب کے ہمارے اوپر احسان ہے اور ہم سب لوگ میاں صاحب کے ساتھ ہیں، اگر وہ کہہ دیں پھر تو آپ کو میرا خیال مجبوراً ماننا پڑے گا. اچھا یہ اس کے علاوہ میرے جہاں جہاں رقبہ ہے ہر رقبے میں 10-15 ہندوؤں کے گھر ہے اور وہاں بیٹھے نہ میں ان سے کوئی کام لیتا ہوں نہ کاج کرتا ہوں، صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ وہاں پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، کوئی چور نہیں آتا. وہاں پر بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے اپنا ہے، کمائی اپنے، میرے ہاری بھی نہیں ہے لیکن میرے رقبے میں بیٹھے. اور جہاں میں رہتا ہوں میرا گھر ہے وہاں پر بھی ان کے گھر ہیں اور میرے گھر میں ان کی عورتیں کام کرتے ہیں. اگر میں زبردستی کرتا تو ان کو کیوں نہیں کرتا؟ ان کو ظاہر میرپور سے میرپور ماتھیلو سے آپ ہی کے علاقے سے سائیں کسی کا فون ہے. جی السلام علیکم. جی ہلو ہلو جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی سر میرپور ماتھیلے سے بات کر رہا ہوں سر. جی تھوڑا سی آواز جی آواز اونچا بولے. کون بات کر رہے ہیں؟ میرپور ماتھیلو سے بات کر رہا ہوں سر. اچھا جی مہیش جی میرپور سر میں نام نہیں لی سکتا کیونکہ یہ ایم این اے ہمیں قتل کروا دے گا سر. اوہو اچھا چلیں آپ نام نہ لیں. اچھا نام نہ لیں ٹھیک ہے، لیکن بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایم این اے آپ کو قتل ہاں سر وہ سکھر اپنا یہ جو انہوں نے لڑکی ایک مورو سے اٹھائی تھی وہ میرپور ماتھیلے کا ایک نائچ قبیلے کا لے آیا، 2 ماہ اس کے پاس تھا، پھر انہوں نے شادی خود کر لی. ان سے یہ کلمہ بھراؤ. نمبر دوسری بات، ہائی کورٹ میں اپنا جو یہ پیشی پہ گئے تھے 2 دن پہلے، ادھر اس کا بیٹا اسلم اپنے پسٹل کے ساتھ کئی نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں میری بات، آپ سن لیں. وہ انہوں نے پہلے ہم نے یہ پوچھا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پولیس اور انتظامیہ نے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ آپ آئیے. ہائی کورٹ میں نہیں گیا، ہائی کورٹ میں نہیں گیا، لیکن پہلے والی بات لیکن پہلے والی ایسا کو واقعہ سیول کورٹ میں گیا تھا میں، وہاں پر جو پہلے والی جو میرپور میں کورٹ تھی وہاں گیا، ہائی کورٹ میں نہیں گیا. نہیں صحیح وہ جو پہلے والا الزام وہ شادی والی جو بات کر رہے ہیں، ہاں شادی والی جو بات ہے، اس نے جو الزام لگایا ہے وہ مجھے آپ اس سے میں ابھی فون کر کے آپ سے بات کراتا ہوں اور وہ مجھے جب کہے گی بابا کیا حال ہے، جو مجھے بابا کہتی ہے. اچھا نہیں بس چھوڑیں، بس نہیں بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اس کے علاوہ اس کی ہم نے شادی کرائی ہے، ایک شر قوم کا آدمی ہے، لوگ ہے، بلوچ ہے، اس کے ساتھ شادی کی ہے، اس کے ساتھ اس کے میرا خیال اس کا بچہ بھی کوئی ہے، اس کا امیدواری بھی ہے. تو نہیں وہ چونکہ آپ نے ایک بات وہیں ختم کر دی، یہ کہہ کے کہ آپ اس سے بات کریں گے، وہ آپ کو بابا ابھی میں آپ سے بات کراتا ہوں. ارے نہیں بابا، انیلا فاطمہ نام ہے اس کا. نہیں سائیں لوگوں کے ہم پردے رکھنے یہاں بیٹھے ہیں، وہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے صرف. لیکن یہ بات تو بتایا نا انہوں نے، فوراً یہ نام نہیں بتایا، کہا کہ قتل کروا دیں گے. تو یہ دہشت تو ہے نا، یہ تو مانے نا. نہیں بالکل جو کہہ رہے ہیں میں ان کو یہی جواب دوں گا، کم از کم ایک مثال تو دے جو میں نے قتل کیا ہے فلاں. لیکن یہ بتائیں آپ کو میاں مٹھو کیوں کہتے ہیں؟ میاں مٹھو نہیں، میرا نام ہے میاں مٹھا سویٹ.
स्वीट मिठा Yes. जिस स्वीट गैस, अच्छा फिर इसीलिए डरते हैं। अच्छा चले, मर्दान से एक कॉल है, ले भी ये मिठा है, मिट्ठू आपको ऐसे ही कहते रहे, लेकिन फिर भी उसने कहा। हाँ जी, मर्दान से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मैं मर्दान से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सरदार हुसैन है जी। जी सरदार साहब, मेरा पीर साहब से सवाल ये है जी। कि उन्होंने एक हिंदू लड़की को मुसलमान करके एक मुसलमान लड़की से उसकी शादी करा दी, बड़ी खुशियां भी मनाई, सोमनाथ भी पता हो गया। सवाल मेरा उनसे ये है कि हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, वहाँ मुसलमान अकलियत में है और हिंदू अक्सरियत में है। वहाँ की हिंदू अगर किसी मुसलमान लड़की के साथ ऐसा करे, उसे हिंदू करे, उसकी हिंदू लड़की से शादी करा दे, तो उनकी नजर में ये दुरुस्त होगा या गलत होगा? ये जी सरदार साहब बहुत शुक्रिया जी। वाकई बहुत अच्छा सवाल है जी, बड़ा अहम सवाल। अच्छा, बात यह है कि शरई तौर पे किसी मुसलमान लड़की का हिंदू के साथ निकाह नहीं हो सकता, ठीक है। लिहाजा वहाँ हमारी पहुंच नहीं है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, उसमें हम बेबस हैं। जो गवर्नमेंट हो वो उसमें फर्क करे, हमारी कोई जाती तौर पे हम तो नहीं कर सकते ना। ये रियासत का कानून जो भी होगा उसको वही अमल दरामद होगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, कितना आपके इस रिंकल कुमारी के बाद ये तो एक सिलसिला शुरू हो गया, आए रोज हम देखते हैं किसी ना किसी अखबार में, टीवी चैनल्स पे, एक डॉक्टर साहिबा भी हैं, एक जैक बाबा से भी केस हुआ। आपने तो एक हवा दी है, आप तो उन तमाम लोगों के, आप एक तरह के उनने आपने इंसेंटिव देकर उनको कहा कि अच्छा जी इतना आसान है कि हर बच्ची जो है ना हिंदू के घर से वहां से निकली। कितने केसेस अभी तक आपके नजदीक कितने हुए ये जब से रिंकल कुमारी के बाद? एक लड़का हुआ है अभी, ये कहते हैं कि लड़की क्यों होते लड़का नहीं, अभी लड़का। हाँ, ये भी होता है कि जी लड़की ही क्यों होती है, लड़के क्यों नहीं होते? लड़का कौन सा हुआ है? लड़का हुआ है अभी, मुझे फोन आया पीछे से, अभी लड़का हुआ है, कोई हिंदू मुसलमान हुआ है। अच्छा, किस जगह का है वो वहीं का ही है, लोकल ही है, मीरपुर मथुरा का। और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि कल वो पेश करेंगे, काफी लड़के जितने मुसलमान हुए हैं, कोई 30-35 मेरा ख्याल है को पेश हो जाएंगे, टीवी के सामने आएंगे। एक और साईं, ये मीरपुर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, या अदाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अर्ज मोहम्मद बात कर रहा हूँ मीरपुर माथेलो से। कौन बात कर रहे हैं? अर्ज मोहम्मद जी मोहम्मद साहब। जी मेरा सवाल ये था कि अभी मसला कोर्ट में है। हाँ अभी मसला कोर्ट में है जिस तरह जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर रिंकल कुमारी वापस चली जाएं अपने पेरेंट्स की तरफ, हाँ। तो मियाँ मिट्ठू का उसमें क्या रोल होगा? वो मियाँ मिट्ठू नहीं है, कहते हैं मैं मियाँ मिठा हूँ। अच्छा जी, वो ये कहते हैं कि मामला अदालत में है, फर्ज करें दारुल अमान से ये बच्ची जो है जाए और जाके जज साहब को कहे कि मैं तो इस्लाम मैंने नहीं किया और मैं वापस जाना चाहती हूँ, तो फिर आप क्या करें? वो उसमें यह है कि रियासत का कानून होता है, मेरा कानून नहीं है। अच्छा, ये गवर्नमेंट का कानून जो हाकिम वक्त होता है उसका, उसमें उसको कत्ल करना चाहिए था, मुर्तद को उसको वाजिबुल कत्ल होता है। लेकिन वो रियासत हमारी वो उस तरीके की नहीं है, इस्लामी जमहूरिया नहीं है, ठीक, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। यानी वापस चली अगर जाए फर्ज तो करे आपकी तरफ कि से, आपके पैरोकारों की तरफ से, बरचुंडे शरीफ के मरीदियन की तरफ से कोई खतरा? भाई हम क्यों करेंगे, हम कानून को अपने हाथ में क्यों लेंगे? हम कौन होते कानून को अपने हाथ में लेना? इससे पहले जो लड़कियां वापस गई हैं, आपकी दरगाह से भी कोई वापस गई है जो आपने वापस की हो? मेरा ख्याल है ऐसे कोई मिसाल नहीं आएगी। आपकी दरगाह से ऐसा कोई वाक़या आप नहीं पक्का हुआ? काम करते हैं उनका? अच्छा, कोई लड़का का हुआ कि पहले मुसलमान हुआ लेकिन बाद में दोबारा चला गया? हाँ हुए, लड़का एक दो हुए हैं। एक लड़का था वो हमारे पास आया था, तो हमने जब इन हिंदुओं को सबको बुलाया, भाई इससे बात करो, ये है क्या? तो बाद में पता चला कि वो मुसलमान होने के लिए है लेकिन है पागल। अच्छा, तो हमने कहा भाई है पागल है, अब देखो हमें तो पता नहीं है क्यों आया है, क्या है। रुकने कौमी असेंबली अब्दुल हक मियां मिठा हमारे साथ वो वापस ले गए। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे इस मसले। मजबूत रिश्ते शुरू होते। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। मेरा ख्याल है हैदराबाद से भी एक कॉल है। जी भाईजान, हेलो। हेलो जी, मैं डॉक्टर वसीमल हूँ हैदराबाद से। जी डॉक्टर साहब। सही बात यह है कि इस्लाम एक बहुत पुरअमन और इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मजहब है मुश्ताक मिनाज साहब। जी बिल्कुल सही। और आप लोगों दोनों की जो जोड़ी भी बहुत खूबसूरत है, नुसरत जावेद और मुश्ताक मिनाज। जी फरमाइए। और बात से मेरी ये है कि हुजूर जो इस्लाम जो फैला है ना, सब पूरी दुनिया में वो हुजूर सल्लम के किरदार से फैला है। ठीक।
ایک عورت آئی تھی، حاتم تائی یہودی تھا، اس کی بہن آئی تھی اس کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے اس کو دی تھی، اس کو بٹھایا تھا وہاں پہ، حاتم تائی کے بہن کو، شی واز جیو، جی وہ یہودی تھی. ٹھیک. اور ایک یہودی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، کچھ دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے اوپر گئے، پوچھا کہ کیا ہوا ہے، بولا بیمار ہے، اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر پہ چلے گئے. جی ہاں. تو یہ ہوتے ہیں. اور اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے، اور اس کے نہیں وہ تو درست ہے، لیکن اس واقعے سے نہیں، اس واقعے سے بھائی آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا سوال ہو آپ کے پاس؟ ہلو جی جی فرمائیے، کوئی سوال کرنا چاہیں اس واقعے کے، رنکل کماری والے واقعے پہ؟ ہاں، رنکل کماری والے بات میری ہے کہ جب کوئی خوشی سے اگر مسلمان ہوتا ہے اور تو اس کو کم سے کم کورٹ کے پاس، کورٹ جو بھی کرے، اگر اس کو 3 دن کے لیے ان کے پاس رہیے تو 3 دن کے پاس ان کو کورٹ دارالعمان میں بھیج دے. پھر یہ باہر بیٹھ کے یہ تماشا جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک بات ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے کہ لوگ گن اٹھاتے ہیں، یہ طالبان، یہ جس کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کرتے ہیں. جب آپ جیسے لوگ جو رکن قومی اسمبلی میں وہ بھی ایک جلوس جلسہ لے کے جائیں گے، لوگوں کو ہراساں کریں گے، تو آپ میں اور ان طالبان میں کیا فرق ہے؟ دونوں زور زبردستی سے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. بھائی ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے، لوگ اگر آ جائیں تو ہم ان کو گولیاں تو نہیں مار سکتے. مسلمان جو ہوتی ہے اسلام کی جذبے خوشی یعنی سے آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ خود لوگوں کو نہیں بلاتے، لوگ آتے ہیں. شادی کیوں آپ اپنی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ہم یہ سنیں کہ ایک خاتون بغیر شادی کے آپ کے پاس آئی، انہوں نے کہا میاں میٹھا صاحب میں اسلام کی یا آپ کی دعوت پہ جو ہے نا وہ سمجھ گئی ہوں، میں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں آئی ہوں. نہیں وہ تو کہتے ہیں میں دعوت نہیں دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جب خود کوئی آئے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی میں تمہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں تو وہی ہے نا، تو اگر اس طرح سے ہو تو پھر تو بات کو ماننے والی. میں کافی عورتیں ایسی آئی ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوتا، یعنی وہ شادی کی وجہ سے نہیں آتی، صرف اسلام قبول کرنے آئی، اور آپ کے پاس پناہ اس لیے لی کہ چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی سے الگ ہو گئی. ان کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکی آئی ہے. جی کراچی سے بھی کال ہے. جی السلام علیکم. جی ہلو کراچی سے کال، اپنے ٹی وی کو بند کر دیں پلیز تاکہ آپ کو ہم سن سکیں. جی ہلو جی ہلو فرمائیے. جی سر. جی فرمائیے بھیا. ہاں منور کراچی سے بات کر رہا ہوں سر میں. جی منور صاحب. جی پوچھنا تھا ان سے کہ میاں میٹھو صاحب سے کہ ہندو کا ان کو حکومت پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہے کہ خود اپنی مرضی سے جو لڑکی جاتی ہے ان کے پاس کیوں جاتی ہے؟ وہ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بھرچونڈی شریف کی ایک روایت رہی ہے، مولانا عبید اللہ سندھی جیسے بھی نام آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. آپ نے، لیکن آپ نے واقعی یہ بات ہے کہ وہ ہم نے چلے پوچھ لیا. نہیں وہ تو انہوں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ باقی جگہ کچھ ہوئے واقعات، تو انہوں نے تو یہ بھی بتایا کہ لوگوں نے پیسے لے کر ان لوگوں کو واپس کمیونٹی نہیں. لیکن اگر ہندو برادری کی جو دل آزاری ہو رہی ہے، جو ان کو شرمندگی ہو رہی ہے، پاکستان کے شہری کے طور پر وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہیں، آپ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں وہاں پر، آپ بتائیں کہ ان کی دلجوئی کیسے کی جا سکتی ہے سارے معاملے کے اندر؟ بھائی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ وہاں پر چلیں ہمارے ساتھ. اچھا ڈیرکی میں چلیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کسی کا ساتھ زیادتی کی ہے یا کسی کو زبردستی اٹھایا ہے. یہاں بیٹھ کے سوالات باہر سے عرض یہ ہے ہم نے آپ کو زحمت کیوں دی؟ 4 دن سے بخدا ہمارا فیس بک دیکھیں، اس کے ٹیلی فون دیکھیں، آپ وہاں پر جائیں گے، آپ کو میرا خیال ہے ڈیرکی میں میرپور میں کوئی بھی شکایت ہے، اس کا باپ جو ہے وہ بھی نہیں شکایت کرے گا، کیونکہ لڑکی خود جب نکلتی ہے. اس کے ماموں نے ہمیں ٹیلی فون کیا تھا. ماموں جو ہے میں اب کھل کے بات نہیں کر سکتا، وہ ایک سیاستدان ہے جو میرا مخالف ہے، میں اس کا قد بڑھانا نہیں چاہتا، نام لینا اسی نہیں رہا، وہ اس کا منشی ہے، اس کی وجہ سے وہ پیسہ دے رہا ہے اس کو، وہ اسی کی وجہ سے یہ سب. اچھا صحیح، میرے شہر سے کال ہے لہذا لاہور سے، تو اس پہ تو میں کروں گا. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی جناب. جی نصرت بھائی، میں ڈاکٹر ٹیکم داس بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب.
میاں صاحب سے میں نے سوال کرنا تھا، مٹھو صاحب سے، جی جی، کہ یہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں کہ پیسے لڑکیاں جو مسلم ہوتی ہیں ان کو کچھ لوگ پیسے لے کے واپس کر دیتے ہیں، ہاں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے پیسے لیں گے؟ ہم پوری دنیا کے، پورے پاکستان کے ہندو اکٹھے ہو کے پیسے ان کو جتنے چاہیے ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری درگاہ ایسی ہے کہ میں پیسے، اسی لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میں پیسے لے کے واپس نہیں کرتا۔ ایک سوال، اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہیں، اب یہ کیا امید رکھتے ہیں کہ ان کو پوری کمیونٹی پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ دے گی؟ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو کوئی؟ ہاں، اس واقعے کے بعد پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی جب صدر کی بہن بھی رو رہی ہو اس معاملے، چیف منسٹر کی بیٹی۔ میں نے تو پہلے مجھے 100% یقین ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گی، کیونکہ میں نے قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ٹھیک، میں نے جب قانون کے دائرے کے اندر بات کی ہے، اب وہ کورٹ کو پیش کی ہے، یہ نہیں کہ میں نے چھپا لی ہے، وہ کورٹ کے اندر پیش کی ہے، اور کورٹ جو فیصلہ کرے گی، جو لڑکی فیصلہ کرے گی، کورٹ کیا کرے گی؟ لڑکی فیصلہ کرے گی کہ میں مسلمان ہوں یا کہاں جانا چاہتی ہوں۔ وہ جہاں جو فیصلہ کرے گی آپ کو بھی قابل قبول ہوگا، آپ اس کے اوپر پریشر نہیں کریں۔ اس کو نہیں مانیں گے، فیصلہ ہمیں قابل قبول ہے۔ عبدالحق میاں مٹھا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی۔ آج کی اس نشست کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو الزامات خاص کر کے رنکل کماری کے اغوا کے بعد اس کے جو ایک پوائنٹ آف ویو، ان کی شادی ہوئی ہے، فریال اس کا، چلو فریال شاہ بھی میاں مٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام تبدیل ہو گیا، جو بھی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر واپس اپنے گھر جانا چاہیے تو وہ ان کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس سوالات ہیں تو وہ بھی ہم اکوموڈیٹ کرتے رہیں گے اور اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ اس کا کوئی خاتمہ بالخیر ہو۔ اگر کوئی بات ہوئی تو ہم ضرور، آپ کا وعدہ ہے نا ہمارے ساتھ، آپ ان سوالات کو جی سوالات کا جواب دیں گے۔ ناظرین سے چاہیں گے اجازت، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@tv، نصرت جاوید اور مشتاق